شاہین باغ مظاہرین کے خلاف داخل عرضی پر سپریم کورٹ نے سنایا فیصلہ، کہا عوامی مقام پر غیر معینہ مدت تک نہیں کیا جا سکتا احتجاج کے حق اور آمد و رفت کے حق میں ایک توازن قائم کرنا ضروری۔ کورٹ نے کہا ایسی صورتحال میں انتظامیہ کو خود ہی کرنی چاہیے کارروائی، عدالت کے حکم کا نہیں کرے انتظار۔ سی اے اے کے کالے قانون کے خلاف شاہین باغ میں 100 سے زائد دنوں تک چلا تھا احتجاج۔ کورونا کے پیش نظر احتجاج کو کیا گیا تھا ختم۔ حکومت نے راستہ بند کرنے کا مظاہرین پر لگایا تھا الزام، لیکن خود سپریم کورٹ کے مذاکرات کاروں نے پولیس کے ذریعے راستہ روکے جانے کا کیا تھا اعتراف۔ دہلی فسادات معاملے میں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے مسلسل ہو رہی گرفتاریوں پر دہلی پولیس کے رویے پر اٹھائے سوال۔ رپورٹ کے مطابق پولیس کی تفتیش اور عوامی سطح پر موجود ثبوتوں، گواہوں اور رپورٹس میں سخت تضاد، پولیس کی کارروائی کو یک طرفہ قرار دیا۔ مودی کا راگ الاپنے والے ایل جے پی لیڈر چراغ پاسوان کو بی جے پی نے سنائی کھری کری، کہا نتیش کی قیادت قبول کرنے والے ہی ہوں گے این ڈی اے اتحاد کا حصہ۔ چراغ پاسوان نے نتیش کی قیادت میں الیکشن لڑنے سے کیا ہے انکار۔ ہاتھرس اجتماعی زیادتی معاملے میں ایس آئی ٹی کو ملا مزید وقت، وزیر اعلیٰ نے ایس آئی ٹی کے لیے رپورٹ داخل کرنے کے لیے مزید 10 دنوں کی دی مہلت۔ عصمت ریزی کے خلاف ملک بھر میں جاری مظاہروں کے بعد یوگی نے ایس آئی ٹی تحقیقات کو دی تھی منظوری۔ ہاتھرس معاملے میں سپریم کورٹ میں سماعت ایک ہفتے کے لیے ٹلی۔ سپریم کورٹ نے واقعے کو قرار دیا خوفناک، گواہوں کے تحفظ سے متعلق حلف نامہ داخل کرنے کی دی ہدایت۔ اٹل ٹنل کے حوالے سے راہل گاندھی نے وزیر اعظم مودی پر کسا طنز، بولے اکیلے سرنگ میں ہاتھ ہلانا چھوڑ کر سوالوں کا جواب دے سرکار، عوام پوچھنا چاہتی ہے کئی سوال۔ ملک میں کورونا مریضوں کی تعداد 67 لاکھ کے پار، پچھلے 24 گھنٹوں میں 72,000 نئے معاملات ریکارڈ، 986 افراد کی موت، 80% سے زائد مریض صحت یاب۔ یوگی حکومت کے ستائے اعظم خان کی اہلیہ اور بیٹے کو ملی ضمانت، 3 معاملوں میں دونوں کو ملی ہے ضمانت۔ سیتاپور جیل میں بند ہے اعظم خان کا کنبہ۔ جموں کشمیر کے شوپیاں میں فوج اور عسکریت پسندوں کے مابین مدبھیڑ، 2 عسکریت پسندوں کی موت، ہتھیار برآمد ہونے کا فوج نے کیا دعویٰ۔ آرمینیا آذربائیجان کے مابین جنگ بندی کے لیے ترکی کوشاں، ترک وزیر خارجہ نے آذربائیجان پہنچ کر صدر سے کی ملاقات۔ ترکی نے کہا آذربائیجان کے ساتھ ہمارے تعلقات پر کسی کو نہیں ہونا چاہیے اعتراض۔ کورونا وائرس کے پیش نظر فضائی سفر کی عالمی صنعت کو زبردست خسارہ، رواں سال کے دوسری شش ماہی میں انڈسٹری کو 77 بلین ارب ڈالر نقصان کا اندازہ، روزگار کے لاکھوں مواقع خطرے میں۔ شام میں ترکی کے زیر انتظام علاقے الباب کے بس اڈے پر زوردار دھماکہ، 18 افراد کی موت، 75 افراد زخمی۔ ترکی نے وائی پی جی پر حملے کا الزام عائد کیا۔ کرناٹک ضمنی انتخابات سے قبل ڈی کے شیو کمار کے ٹھکانوں پر چھاپہ مار کارروائی پر یو ٹی قادر کا شدید ردعمل، بولے ضمنی انتخابات میں بی جے پی کو ستا رہا ہے ہار کا خوف، نت نئے حربوں سے کانگریس کو خوف میں ڈالنے کی کر رہی ہے کوشش، کہا اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہو پائے گی بی جے پی۔ کرناٹک حکومت نے تہواروں کے موسم کے دوران کووڈ کی روک تھام کے لیے جاری کی گائیڈ لائن۔ تہواروں کے موسم میں عمر رسیدہ افراد، 10 سال سے کم عمر بچوں اور حاملہ خواتین کو گھروں میں رہنے کی دی ہدایت۔ تقریبات میں شامل ہونے سے قبل تھرمل اسکریننگ، ماسک اور سماجی فاصلے کو یقینی بنانے کی بھی دی ہدایت۔ ریلی میں بھی محدود تعداد کو ہوگی شرکت کی اجازت۔ کورونا کے بڑھتے معاملات کے پیش نظر کرناٹک میں اکتوبر میں اسکول نہ کھولنے کا فیصلہ، وزیر تعلیم کے سدھاکر بولے ماہرین کے مشورے کے مطابق اکتوبر میں نہیں کھولے جائیں گے اسکول، دوبارہ اسکول کھولے جانے پر انفیکشن بڑھنے کا ماہرین نے جتایا ہے خدشہ۔